اچھا جی، یہ عددی معجزہ ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ لفظ قلم یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، پین کو کہتے ہیں. قرآن میں 2 بار آپ کے سامنے رزلٹس آ رہے ہیں، 2 بار استعمال ہوا. ایک یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 1 کہ قسم ہے قلم کی، اور دوسری دفعہ سورہ علق کے اندر آیت نمبر 4 جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. اب جو اس کے جمع اقلام عربی میں، اس کو اگر سرچ کریں تو یہ دیکھیں، یہ بھی سبحان اللہ پورے 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں. تو قلم واحد کے صیغے میں 2 دفعہ استعمال ہوا اور جمع کے صیغے میں دو دفعہ استعمال. لیکن معجزہ اس سے اور بھی آگے جاتا ہے، اور وہی کیا ہے کہ آپ دیکھیں اقلام جو ہے کون سی 2 صورتوں میں استعمال ہو. سورہ آل عمران جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ نمبر 3 لکھا ہوا ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 44، اور دوسری دفعہ سورہ لقمان کی جو کہ سورہ نمبر 31 ہے. سورہ نمبر 3 اور سورہ نمبر 31 کے اندر یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اب 30 اور 31 کے فرق اگر نکالیں، 31 میں سے آپ 3 نکال لیں تو آپ دیکھیں یہ 28 صورتوں کے فرق سے استعمال ہوا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، 28 28 28، اس کو یاد رکھیں. اب مزیدار بات کیا ہے، میں قلم واپس اس واحد کے صیغے میں جاتا ہوں اور اس کو دیکھیں کون سی 2 صورتوں میں استعمال ہوا. ایک سورہ قلم جو کہ سورہ نمبر 68 ہے، اور دوسری دفعہ سورہ علق میں سورہ نمبر 96. 68 اور 96 کا فرق نکالتے ہیں، اور اب آپ یہ دیکھیں 96 میں سے 68 نکال دیں، سبحان اللہ پھر سے 28، یعنی کہ دونوں واحد کے صیغے 28 صورتوں کے فرق سے استعمال ہوئے، جمع کے صیغے وہ بھی 28 صورتوں کے فرق سے استعمال ہوئے. سبحان اللہ، دونوں میں برابر فرق تھا. یہ تھا آج کا معجزہ. اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. پتہ نہیں کیوں ریچ نہیں آ رہی، کائنڈلی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہو سکے تو مالی تعاون بھی کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.